السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر ان کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ ان کے بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کو اللہ کے حکم سے غیب کی خبروں کا پتہ چل جایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں سفر میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ سے دین کا علم سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی جبکہ تیسری روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ پانی پینے کے لیے جب نہر کے کنارے کے پاس گئے تو اس شخص نے یہ سوچ کر کہ تیسری روٹی چھپا لی کہ جب سفر میں بھوک لگے گی تو وہ اس آخری روٹی کو خود ہی کھا لے گا اور اپنا پیٹ بھر لے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا مجھے کچھ نہیں پتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں غیب کی خبروں کا علم ہوتا تھا اور وہ سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ اور وہ شخص آگے چل پڑے۔ کافی دور راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی اور اسی لمحے حضرت عیسیٰ کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس ہرنی کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا آؤ ہم دونوں کھا لیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس واپس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے پوچھا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، اب سچ بتا دو وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ بدبخت یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی تو سب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص ادھر ادھر کشتی تلاش کرنے لگا کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے آپ اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ اس شخص نے اپنی آنکھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بھی دیکھ لیا تھا۔ آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، سچ سچ بتا دو وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر بھی جھوٹ بولتا رہا اور کہنے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت دھوپ میں ایسے چمک رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے چھو کر دیکھا تو وہ گرم تھی۔ حضرت عیسیٰ نے تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور پھر اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ریت کی ڈھیری اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ سونے کی ڈھیری دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ سونے کا تیسرا حصہ نہیں کھونا چاہتا تھا، لہٰذا جھٹ سے سچ بول اٹھا کہ اے اللہ کے نبی وہ تیسری روٹی میں نے اپنے لیے چھپا لی تھی۔ سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر ہی لیا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص
شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ اس شخص نے سونا تو پا لیا، لیکن اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور اس کی تعلیمات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات کہ جن دیکھنے کے بعد بھی چور جو ہے ایمان نہ لایا، کیونکہ اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بشارت دی تھی کہ ایک آخری نبی تشریف لائیں گے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے جو آسمانی کتابیں تورات آ چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں ایک عظیم المرتبت رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کی آمد کی خوشخبری دی ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک درخت تھا کہ جس کے نیچے وہ بیٹھا کرتے تھے، اس درخت کے سائے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے صرف وہی شخص بیٹھے گا جو نبی ہو، آخر الزماں ہوگا، یعنی اس درخت کے نیچے میرے علاوہ نبی ہی بیٹھے گا اور کوئی شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر میں وہاں سے گزرے تو آپ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، تو ایک یہودی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا اور آپ کے سر پر اس نے بدلی کا سایہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ شخص نبی ہے، اور اس یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اس نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت دیکھی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت و احترام کیا، اور اس نے کہا کہ ان کو واپس لے جائیں کہ یہ نبی ہیں، اور اگر یہودیوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ وہ پیشن گوئیاں تھیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے قوم کو بتا دی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت وہ ہوگا کہ جب آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹے گا، اور روم کے بادشاہ نے جب وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اور وہ اس وقت گھبرا گیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش ہو چکی ہے، اور بہت سارے عیسائی جو تھے انہیں بھی پتہ چل چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دے دی تھی۔ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح صلیب پر چڑھایا گیا یا ان کی کیسے آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔